یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی نے اپنے پیغام میں کشمیری عوام خصوصاً نوجوانوں کے صبر و ثبات کو سلام تحسین پیش اور متحد رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ عنقریب ہم مزاحمتی کیلنڈر جاری کریں گے۔ 5 اگست کے بعد پہلی بار اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے نوجوانوں کے کردار کو سراہا اور سری نگر سے جموں اور کرگل تک انہیں متحد اور ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کرنے کو کہا۔ انہوں نے تمام حریت قائدین سے بھی کہا ہے کہ وہ ہمہ وقت مزاحمت کاروں کے ساتھ رہ کر ان کی رہنمائی کریں۔ حریت چیئرمین نے کشمیر پولیس اور سول انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ ہندوتوا کا حصہ بن کر اپنے ہی لوگوں کو غلام بنانے کا گناہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی شناخت، مذہب اور عزت و وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے اور جدوجہد جاری رکھ کر ضرور آزادی حاصل کریں گے۔ دریں اثنا مقبوضہ کشمیر میں آج 57ویں روز بھی بھارت کا فوجی محاصرہ جاری رہا اور تمام بڑے بازار بند، سڑکوں پر ٹریفک معطل اور سکول اور دفاتر ویرانی کا منظر پیش کرتے رہے۔ کوئی بھی دفاتر اور سکول میں واپس آنے کے لیے انتظامیہ کی بار بار اپیلوں پر توجہ نہیں دے رہا۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے اپنی سنسنی خیز رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ کشمیری بچے ہتھ کنڈیوں اور بندوقوں کے سائے میں پلے ہیں۔ بھارتی فورسز بڑوں کو مزاحمت سے روکنے کے لیے ان کو تشدد کا نشانہ بناتی ہیں اور ضلع شوپیاں میں ہر تیسرا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہے۔ دریں اثنا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں بھارت مخالف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کا اہتمام جموں کشمیر لبریشن یورپین یونین زون نے کیا تھا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ پاکستان نے ہمیشہ نہ صرف کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کی ہے بلکہ عالمی ایوانوں میں کشمیریوں کے اس بنیادی حق کی لڑائی لڑی۔ اپنی اسی اصولی موقف پر چٹان کی طرح قائم رہتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ میں اپنے خطاب میں کشمیریوں کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی۔ اس حوالے سے سنتے ہیں حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر سید عبداللہ گیلانی کی گفتگو۔ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے کسی سربراہ نے اقوام عالم کے سب سے بڑے اجتماع میں نہ صرف کشمیری عوام اور ان کی جد و جہد کے دفاع کا حق ادا کیا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے جذبات کی بھی بھرپور نمائندگی کی۔ جس طرح سے انہوں نے بھارت کی موجودہ حکومت اور اس کے ناپاک عزائم کا کچا چٹھا کھول کر اقوام عالم کے سامنے رکھا اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کی بہترین انداز میں ترجمانی کی اور مغربی دنیا کے دوہرے معیار کے حوالے سے ان کو آئینہ دکھایا، ان سب چیزوں کے لیے وزیر اعظم پاکستان تعریف بلکہ مبارکباد کے بھی مستحق ہے اور میں بحیثیت ایک کشمیری کے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان نے نہ صرف کشمیریوں کی وکالت کی بلکہ انہوں نے کشمیر کا سفیر ہونے کے اپنے وعدے کا حق ادا کیا۔ اس سے نہ صرف کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے بلکہ مسئلہ کشمیر بھی عالمی سطح پر اجاگر ہوا۔